آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے سیاہ چیتا اور اس کے مصنف کا نام ہے کرنل ہنری ووڈ۔ شکاریوں میں تیندوے اور چیتے کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طبقے کا خیال ہے کہ تیندوا الگ جانور ہے، اس کا قد چھوٹا، سر پتلا، لمبوترا اور دم لمبی ہوتی ہے، جلد پر چھوٹے چھوٹے نشانات ہوتے ہیں۔ چیتا قدرے بھاری ہوتا ہے، سر بھاری اور گول، منہ کے عضلات ابھرے ہوئے اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کی جلد پر گلاب کے پھول نما نشان ہوتے ہیں۔ اس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی شکاری زندگی میں ان گنت چیتوں کا شکار کیا ہے۔ ان جانوروں کا بڑی احتیاط اور غور سے مطالعہ کیا ہے۔ میری رائے میں یہ ایک ہی جانور کے دو نام ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ماحول کی وجہ سے کچھ جانور قد میں چھوٹے رہ گئے ہوں اور کچھ بڑے، جس طرح حیوانوں کی نسلوں میں عرصے سے ماحول اور جغرافیائی حالات کی وجہ سے ایک جگہ پر بھاری قد و قامت کے جانور ملتے ہیں اور دوسری جگہ اسی نسل کے چھوٹے یا درمیانہ قد کے۔ چیتے دوسرے رنگ کے بھی ہوتے ہیں، بالکل سیاہ چیتا بھی دیکھنے میں آتا ہے، گو ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے دو ایسے چیتوں کا شکار کیا۔ حبیب گنج کے سب ڈویژنل آفیسر نے ایسا ہی ایک چیتا شکار کیا۔ میں ان دنوں سلہٹ میں تعینات تھا۔ دراصل ایسے چیتے برما کے ضلع پیگو میں زیادہ ملتے ہیں۔ ظاہری طور پر یہ چیتا سیاہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کی کھال سورج کے بالمقابل دیکھی جائے تو اس پر گلاب کے پھول کی مانند نشانات ہلکے رنگ میں نظر آ سکتے ہیں۔ چیتے میں ایک اور قسم کی جلد بھی ملتی ہے، اس میں گول نشانات یا گلاب کے پھول کی مانند نشانات کے بجائے بادلوں سے مشابہ نشانات ہوتے ہیں۔ چھوٹے قد و قامت کے چیتے، جن کو ایک طبقہ تیندوا کہتا ہے، مرغیوں، کتوں، بلیوں اور خارپشت پر گزارا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ زیادہ دلیری کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب بہت بھوکے ہوں تو ان سے ایسی حرکات سرزد ہوتی ہیں جو باعث حیرت ہوتی ہیں۔ میرے ایک دوست اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھے اخبار بینی میں مصروف تھے اور ان کا کتا ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ایک تیندوا کسی دروازے سے داخل ہوا اور کتے کو گھسیٹ کر چلتا بنا۔ جب صاحب موصوف کی نظر پڑی تو تیندوا دوسرا دروازہ پار کر رہا تھا۔ اس کی تیز رفتاری کے پیش نظر اس کا تعاقب نہ کیا جا سکا۔ اس طرح صاحب موصوف اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے اپنے ننھے پالتو کتے سے محروم ہو گئے۔ بڑے قد کا چیتا اپنی دلیری کے لحاظ سے شیر سے ذرا مشابہ ہوتا ہے اور شیر کے مقابلے میں اسے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ درخت پر چڑھ سکتا ہے۔ عام طور پر یہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور جب کوئی مویشی یا انسان نیچے سے گزرتا ہے تو اس پر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ خود میرے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ چھلانگ لگاتے ہی جانور کی شیرگ میں دانت گاڑ دیتا ہے۔ شیرگ پھٹ جانے کے بعد جانور کی موت جریان خون سے ہو جاتی ہے۔ پہلے دن چیتا صرف خون پیتا ہے اور گوشت دوسرے دن کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور آنکھیں ضائع کر دیتا ہے۔ میں نے کئی آدمیوں کے ایسے زخم سیے ہیں جو ان چیتوں کا تختہ مشق بنے تھے۔ چیتے آدم خور بھی بن جاتے ہیں اور شیر کی بنسبت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک چیتے کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ 300 سے زیادہ انسانی جانیں لے چکا ہے۔ مجھے اطلاع دی گئی۔ وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ میری آمد سے پیشتر کئی شکاری مچان کے نیچے کٹڑا اور بکری بندھوا کر اسے شکار کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن چیتے نے اس طرف کا رخ بھی نہ کیا۔ بیچارے ساری رات مچان پر بیٹھے منتظر رہے، لیکن یا تو چیتے کو ان جانوروں سے رغبت نہ تھی یا وہ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ انہیں شکار کرنے سے قاصر تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیتا اتنا مکار تھا کہ اسے مچان کا علم تھا اور وہ اس طرف کا رخ نہ کرتا تھا۔ بہرحال شکاری یکے بعد دیگرے ناکام واپس ہوتے رہے اور انسانی جانوں کا نقصان ہوتا رہا۔ میں جس دن وہاں پہنچا تو میری آمد سے تھوڑی دیر قبل ہی کسی جانور کے بجائے ایک انسان اس کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ کوئی راہگیر تھا۔ میں نے اس کی نعش کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ انقلابی تھا۔ جن لوگوں کو شکاری زندگی کا کچھ تجربہ ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انسانی نعش کو استعمال کرنا کس قدر مشکل ہے۔ عام طور پر متوفی کے رشتہ دار اور عزیز نعش کو اسی وقت واپس لے جاتے ہیں،
خواہ چند ہڈیاں یا گوشت کے ٹکڑے ہی کیوں نہ بچ رہے ہوں۔ ان کو سمجھانے بجھانے کی تمام کوششیں نہ صرف بے سود ثابت ہوتی ہیں بلکہ اکثر وہ مارنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن یہ نعش ایک مسافر کی تھی جس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ وہ کوئی دور دراز کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نعش مچان والے درخت کے سامنے رکھوا دی اور خود مچان پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ میں نے زندگی میں 17 شیر اور ان گنت چیتوں کا شکار کیا ہے، لیکن مچان کے سامنے یا تو کوئی بکرا وغیرہ باندھا جاتا تھا یا اس کی لاش ہوتی تھی۔ انسانی نعش کے ساتھ یہ میرا پہلا تجربہ تھا، اور اس شب مجھے معلوم ہوا کہ اتنا بڑا شکاری اور سول سرجن کے رتبے کا ڈاکٹر نعش کو متواتر دیکھنے کی تاب نہ لا سکا۔ نعش کو تکتے تکتے میرے اعصاب میں اینٹھن ہونے لگی اور میرے پٹھے اکڑ گئے۔ مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں لاش کو نہیں تک رہا بلکہ نعش مجھے متواتر گھور رہی ہے۔ ان تاثرات کا رد عمل اتنا گہرا اور شدید تھا کہ میرے اعصاب جواب دینے لگے۔ تاہم میں نعش کو بامر مجبوری دیکھ لیتا اور دوسری لمحے کپکپا کر رہ جاتا۔ آپ یقین جانیے کہ ایک لمحہ تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ نعش میں حرکت پیدا ہوئی۔ میرے بجائے کوئی اور شخص ہوتا تو یقیناً مچان سے گر پڑتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کسی نہ کسی طرح دل مضبوط کر کے بیٹھا رہا۔ چیتا اتنا مکار ہو چکا تھا کہ اس نے انسانی نعش کی طرف بھی رخ نہ کیا، اور میری کوشش کا بھی وہی نتیجہ ہوا جو مجھ سے پہلے آنے والے شکاریوں کا ہوا تھا۔ جس واقعے کا میں اب تفصیل سے ذکر کرنے والا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خطرناک واقعہ ہے۔ اس میں اعصابی جنگ کے بجائے عملی لڑائی تھی۔ چیتا پھلانگ کر میرے شانوں پر گرا، اور جس طرح میں بچ کر آپ کو اپنی داستان سنانے کو زندہ ہوں اس پر آج بھی مجھے حیرت ہوتی ہے، اور جب میں خدا کی اس نوازش پر غور کرتا ہوں تو اپنے دونوں ہاتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے باندھ لیتا ہوں۔ یہ صحیح معنوں میں زندگی کا از سر نو آغاز تھا۔ شمالی کاچار کی پہاڑیوں میں ڈھینگی کے مقام پر یہ میرا آخری کیمپ تھا۔ ان دنوں میرے ایک یورپین مہمان کلکتہ سے آئے ہوئے تھے۔ وہ شیر اور چیتے کے شکاری نہ تھے لیکن سانبھر اور چیتل وغیرہ کے شوقین تھے۔ اس کیمپ میں مقامی شکاری بھی اکثر ملنے کے لیے آتے اور ان کے تجربات سننے کا موقع ملتا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ چیتا جس کے جسم پر بادل نما نشانات ہوتے اس لحاظ سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے پنجوں سے پیدا شدہ زخم انسانوں کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ تھا کہ عام چیتوں کے زخموں سے مقامی لوگ جانبر ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے زخم یورپینوں کے لیے اکثر مہلک ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ہم دونوں بے حد محتاط تھے۔ چند روز پیشتر ہمارے ملازمین نے سانبر کا پتہ لگایا تھا۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ دریائے لونگائی کے کنارے ان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ یہ جگہ ہمارے کیمپ سے اندازاً 4 میل کے فاصلے پر تھی۔ ایک دن الصبح صبح میں اور مہمان اس مقام کی طرف چل پڑے۔ میری رائفل مہمان کے پاس تھی۔ ابھی ہم 1 میل گئے ہوں گے کہ مہمان کو یاد آیا کہ اس کی کوئی اہم چیز کیمپ میں رہ گئی ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ آہستہ آہستہ چلیں تاکہ وہ بہت جلد اپنی چیز لے کر ہم سے آ ملے۔ وہ میری رائفل بھی ساتھ لے گیا۔ میرے پاس صرف ایک شاٹ گن رہ گئی تھی۔ یہ علاقہ شیروں اور چیتوں کا مسکن نہ تھا، اس لیے میں نے بھی زیادہ فکر نہ کی اور ہم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے اور باتیں کرتے آگے بڑھنے لگے۔ میرا مہمان خاصا تیز رفتار آدمی تھا اور میرا خیال تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نصف میل تک پہنچیں گے اور ہمارا مہمان ہم سے آ ملے گا۔ ٹیڑھا میڑھا راستہ جنگلوں کے درمیان سے ہو کر گزرتا تھا۔ ہمیں اس راستے پر سامنے ایک بے برگ درخت نظر آیا جس پر کئی 2 شاخہ جگہ تھی۔ بمشکل 100 گز بڑے ہوں گے کہ ہمارے بائیں طرف جنگل میں کسی جانور کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ہرن ہے، میرے مقامی ساتھیوں نے کہا۔
لیکن دوسرے ہی لمحے ایک سیاہ رنگ کا چیتا جنگل سے نکلا اور اسی بے برگ درخت پر چڑھ گیا۔ یہ درخت بمشکل ہم سے 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ زمین سے 80 فٹ اونچی ایک ایسی جگہ تھی جہاں تنے سے ایک بڑی شاخ پھوٹتی تھی، چنانچہ وہ اس 2 شاخے پر جم کر بیٹھ گیا۔ اب اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ میں آج بھی کوئی وجہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ صرف مجھے گھور رہا تھا، حالانکہ میرے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ جن حضرات کو شکار کے مواقع ملے ہیں وہ اپنے آپ کو میری جگہ تصور کر لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہم سب کی کیا کیفیت ہوگی۔ صرف 10 گز کے فاصلے پر ایک ایسا جانور تھا جس کی معمولی خراشوں سے ایک یورپین پر مہلے کا سر ہو سکتا تھا۔ میرے ساتھی نہتے تھے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے کو شاید تیار بھی۔ میں نے ان پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ وہ بھاگنے کے بجائے اپنی اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری نگاہوں کا اثر تھا یا چیتے کا خوف۔ بہرحال ان میں سے ایک فرد بھی نہ ہلا اور یہی چیز میرے لیے تقویت کا باعث ہوئی۔ اب میں چیتے سے 2 ہاتھ کرنے کو تیار تھا، اسی شاٹ گن کے ذریعے جو میرے ہاتھ میں تھی۔ چیتا بدستور 2 شاخے پر موجود تھا اور مجھے گھور رہا تھا۔ شاید وہ بندوق سے خائف تھا۔ ممکن ہے کہ پہلے بھی بعض شکاریوں نے اس پر گولی چلائی ہو اور وہ اس ہتھیار کو خطرناک سمجھتا۔ میں نے ہمراہیوں کو وہیں کھڑے رہنے کو کہا اور خود آہستہ آہستہ قدم بڑھانے شروع کیے۔ چیتا بدستور میری طرف گھور رہا تھا اور میری بندوق چیتے کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ شاٹ گن کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ میرے لیے توپ و تفنگ سے کم نہ تھی۔ 10 گز کے فاصلے سے بھی نشانہ لینا موضوع نہ تھا۔ اتنی دور سے اگر نشانہ لیا بھی جاتا تو چیتے کو مہلک وار نہ لگتا۔ یقیناً نیم زخمی بپھرا ہوا چیتا درخت پر بیٹھے ہوئے چیتے سے زیادہ خطرناک ہوتا۔ میں نے قدم اور آگے بڑھائے، لیکن میری نگاہیں بدستور چیتے پر گڑی ہوئی تھی اور وہ 2 شاخے پر اپنا وزن جمائے میری طرف گھور رہا تھا۔ 2 قدم اور بڑھانے کے بعد مجھے مزید حوصلہ ہوا۔ اب میں دلیری سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا بڑھتا ہوا ہر قدم مجھے چیتے کے نزدیک لا رہا تھا۔ خطرہ بہرحال خطرہ ہے، لیکن خطرے کا جو احساس دور بیٹھ کر ہوتا ہے، اسی تناسب سے یہ احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس وقت آپ خطرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور جو کیفیت طاری ہو، میں بھی ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ میں اپنی نگاہیں چیتے پر گاڑ چکا تھا اور خطرے کے ڈر سے بے نیاز تھا۔ اب میں درخت کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ میرے اور چیتے کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، صرف اونچائی درمیانی فاصلہ تھی، اور صورت یہ تھی کہ اگر چیتے کی جگہ کوئی اینٹ ہوتی اور گر جاتی تو میرے سر پر ہی گرتی۔ 80 فٹ کی یہ اونچائی، اس پر سیار چیتا اور میرے پاس صرف شاٹ گن، زندہ چیتا اور بے بس انسان۔ میں نے شاٹ گن کی دائنی نال سے فائر کیا۔ چیتا تلملایا اور ہلا، ذرا اوپر سرکا اور چشم زدن میں اسی جگہ پھر جم گیا۔ اس کا بڑا سا سر 2 شاخے کے درمیان مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سکڑنے والی تھیں کہ میں نے دوسری نال سے فائر کر دیا۔ بندوق سے فائر نکلا اور دوسرے لمحے ایک بڑا وزن میرے سر پر گرا۔ بندوق میرے ہاتھوں سے گر گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور موت سامنے ناچتی نظر آئی۔ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ میں اپنا وزن قائم نہ رکھ سکا اور دوسرے ہی لمحے میں زمین پر تھا۔ یہ دونوں واقعات اتنی تیزی سے ہوئے کہ یہ احساس ہی نہ رہا کہ چیتا میرے اوپر ہے۔ چیتا اچانک تلملایا اور دوسرے لمحے میرے اوپر سے اتر کر بھاگتا نظر آیا۔ اب وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ میرے ہمراہیوں نے مجھے اٹھایا۔ خون کے داغ میرے کوٹ اور قمیص پر موجود تھے۔ یہ اسی چیتے کا خون تھا۔ مجھے خراش تک نہ آئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میری شاٹ گن چیتے کو زخمی کر چکی تھی۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو میں چیتے کے بوجھ سے زندہ نہ نکلتا۔ تھوڑی دیر میں میرے اوسان بحال ہوئے۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور چیتے کے خون کے نشانات دیکھنے لگا۔ ابھی اتنی زیادہ روشنی نہ تھی کہ خون کے نشانات کی تلاش میں قدم بڑھائے جاتے۔
دوسرے شاٹ گن ہاتھ میں لے کر زخمی چیتے کا تعاقب خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے میں نے ریت پر گول دائرہ بنایا اور اس کے اندر 2 لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی بنا دی، جس سے وہ سمت ظاہر کرنی مقصود تھی جس طرف چیتے کے خون کے نشانات جاتے معلوم ہوتے تھے۔ ہم یہ نشان لگا کر آگے بڑھ گئے۔ تقریباً 1 میل کے فاصلے پر پہنچے ہوں گے کہ ہمارا مہمان بھی ہم سے آ ملا۔ اب چیتے کی تلاش کے بجائے ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ سانبروں کے شکار کی خاطر آگے قدم بڑھائیں۔ دن بھر ہم سانبر کے شکار میں مصروف رہے۔ راستے میں ہمیں ایک دیو ہیکل ہاتھی سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ جب شام ہوتی ہم واپس پلٹے تو درخت کے پاس آ کر اس نشان کو تلاش کرنے لگے جو ہم نے دائرے کی شکل میں لگایا تھا، لیکن ریت پر ہمیں وہ نشان نہ مل سکا اور ہم مایوس ہو کر شام کو کیمپ پہنچ گئے اور اپنی بیگم کو پورا واقعہ سنایا۔ قصہ یہ ہوا کہ میری بیگم سیر کی غرض سے ہماری راہ پر آئی تھی اور اس نے وہ نشان دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اس وقت بھی نشان بتا سکے گی۔ مجھے اپنی بیگم کی اس صلاحیت پر مکمل اعتماد ہے۔ اس نے کئی مواقع پر اپنی اس صلاحیت کا ثبوت دیا تھا اور جن مواقع پر میری نظریں نشانات دیکھنے میں ناکام رہی تھیں، میری بیگم کی عقابی آنکھیں چھوٹے چھوٹے نشانات کو پا گئیں اور ہم زخمی جانوروں کے تعاقب میں کامیاب ہو گئے۔ میں، میری بیگم اور میرا دوست 2 کتوں کو لے کر واپس درخت کی جانب چل دیے۔ بیگم نے جاتی نشان کو آسانی سے تلاش کر لیا، حالانکہ میں کئی مرتبہ ان نشانات کے ہوتے ہوئے بھی آگے گزر گیا تھا اور یہ نشانات میری توجہ کا مرکز نہ بن سکے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ زخمی چیتے کا تعاقب کس طرح کیا جائے۔ خون کے دھبوں کے معمولی سے نشانات ایک سمت پڑ رہے تھے۔ ریت پر چیتے کے پنجوں کا کوئی نشان نہ تھا، لیکن میری بیگم کی صلاحیت یہاں بھی کام کر رہی تھی اور وہ سوکھے ہوئے خون کے معمولی قطرے سے چیتے کا رخ متعین کرنے میں کامیاب ہو جاتی تھی۔ ہم تینوں پھونک پھونک کر قدم بڑھا رہے تھے، لیکن ہمارے کتے بے چین معلوم ہوتے تھے۔ جب کبھی خون کا دھبا ملتا تو انہیں وہاں بلایا جاتا اور وہ سونگھتے سونگھتے آگے بڑھ جاتے۔ اکثر ان کو واپس بھی بلانا پڑتا، کیونکہ بغیر ثبوت چلتے رہنا نہ صرف بے فائدہ تھا بلکہ ایسے وقت میں سخت خطرناک بھی۔ اب شام ہو رہی تھی، خون کے قطرے اچھی طرح نظر نہ آتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں آگے بڑھا جائے یا واپس لوٹ جائیں۔ چیتے کے زخم کے متعلق پورا اطمینان نہ تھا۔ یہ درست ہے کہ وہ میرے سر سے اتر کر بھاگ گیا تھا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو سکتی تھی کہ چیتا شدید زخمی تھا اور اس میں اتنی قوت نہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے گتھم گتھا ہو سکتا، اور شاید اسی لیے اس نے اس میں بہتری سمجھی کہ میرے سر سے اتر کر اپنی جان کی خیر مانگے، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ بہت سے شکاری ضرورت سے زیادہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زخمی شیر یا چیتے کے تعاقب میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لیکن ایک بات جو میرے حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وقت کافی گزر چکا تھا۔ اتنی دیر میں اگر چیتا کم زخمی تھا تو وہ دور جا چکا تھا اور ہم واپس لوٹ سکتے تھے۔ اگر چیتا زیادہ زخمی تھا تو اب تک مر چکا تھا یا مرنے کے قریب تھا، اس لیے چنداں ڈرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ میری شکاری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ میں اپنی بیگم کو ساتھ لیے زخمی چیتے کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ دراصل میری بیگم خود بھی کہنہ مشق شکاری تھی اور اس سے قبل کئی مرتبہ ایسے واقعات سے دوچار ہو چکی تھی جبکہ زندگی اور موت کے درمیان بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ان اوقات میں تقدیر نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور اب وہ میرے ہمراہ زخمی چیتے کے تعاقب میں اتنی بڑی مہم پر بلا خوف و خطر چل رہی تھی۔ کیا آج بھی بیگم کسی امتحان سے دوچار ہوگی؟ میں نے ایک لمحہ سوچا اور دوسرے لمحے اسے واہمہ سمجھ کر جھٹک دیا۔ خون کا ایک بڑا قطرہ ملا جس سے معلوم ہوا کہ منزل شاید قریب ہے۔ اس وقت ہم درخت سے اندازاً 20 گز کے فاصلے پر آ چکے تھے، لیکن ہم نے یہ فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کیا تھا اور کئی دفعہ ناکامی اور مایوسی کی حد تک پہنچ کر دوبارہ سوئے منزل روانہ ہوئے تھے۔
اب ہم نے چلنے کا انداز بدل دیا، اب میں سب سے آگے تھا، درمیان میں بیگم اور سب سے پیچھے مہمان۔ دو کے پاس رائفلیں تھیں، بیگم کے پاس میری چھڑی تھی۔ نزدیک کوئی بڑا درخت نہ تھا، ورنہ یہ خیال ہوتا کہ چیتا درخت سے نیچے چھلانگ لگا دے گا۔ سامنے ایک بڑی جھاڑی تھی اور جھاڑی کے عقب میں خالی جگہ معلوم ہوتی تھی۔ ہم نے بڑی احتیاط سے جھاڑی پار کی، سامنے نظر ڈالی تو چیتا موجود تھا اور ہم سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر۔ دراصل یہ جھاڑی کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ چیتا زمین پر دراز تھا، اس کی آنکھیں میری طرف تھیں۔ میں نے ایک ڈھیلا اٹھا کر مارا، چیتے نے سر کو معمولی سا اٹھایا مگر پھر نیچے ڈال دیا۔ ہمیں اطمینان ہو گیا کہ وہ ہم پر جست لگانے کے قابل نہیں ہے۔ اب میں اس کے سر پر تھا۔ فی الحقیقت اس پر گولی چلانا اس کی کھال کو مزید خراب کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے اپنی بیگم کی سیر کرنے والی بھاری چھڑی لی اور کھوپڑی پر اس زور سے وار کیا کہ وہ وہیں ختم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ شاٹ گن کے فائروں کی وجہ سے وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیاہ چیتا، لاہور، سن 1975۔ وہ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔